میں حیران ہوتا ہوں، تم کہتے ہو اہل حدیث نے اس امت کو کیا دیا ہے، میں پوچھتا ہوں صحیح البخاری دینے والا اگر کسی اور مسلک سے وابستہ ہے تو کوئی دلیل لائیے، تمہارے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ اس امت کو اہل حدیث نے صحیح البخاری دی ہے، اس امت کو اہل حدیث نے صحیح مسلم دی ہے، اس امت کو اہل حدیث نے سنن ابن ماجہ دی ہے، اس امت کو اہل الحدیث نے رجال کا علم دیا ہے، ضعیف اور صحیح کی پہچان اور معرفت دی ہے، ضعیف روایت سے جناب ترک اس امت کو سکھلایا ہے، صحیح حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ اور ذوق بنانا، یہ اہل حدیث کی خدمات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علم تفسیر کا ذوق دیا ہے تو اہل حدیث نے علم حدیث کا ذوق دیا ہے، اہل حدیث نے رجال کا علم دیا ہے، اہل حدیث نے سند کی پڑتال کا علم دیا ہے، اہل حدیث نے سند کو دین کا حصہ سمجھا ہے، تو اہل الحدیث نے صحیح حدیث کی پہچان دی ہے اس امت کو، اہل حدیث نے قرآن سے تمسک دیا ہے اس امت کو، اہل حدیث نے حدیث سے تمسک دیا ہے اس امت کو، اہل حدیث نے اسلاف کے فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے کا عقیدہ دیا ہے، تو اہل الحدیث نے حقیقی اجماع امت کا عقیدہ دیا ہے، اہل حدیث نے اجتہاد شرعی کا پیغام دیا ہے تو اہل الحدیث نے دیا ہے۔ آئیے میرے مسلک کا کوئی عقیدہ نظریہ ایسا نہیں ہے جس پر دلائل موجود نہ ہو، ہمارا عقیدہ ہے رب عرش پر بلند ہے، اس پر ہمارے پاس دلیل قرآن میں موجود ہے، الرحمن علی العرش استوى، جو ہمارا عقیدہ ہے اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، قرآنی نص ہے لا عالم الغیب، اگر ہمارا عقیدہ بشریت مصطفیٰ کا ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے قل انما انا بشر مثلکم، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ مختار کل صرف اللہ ہے تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اگر ہمارے پاس عقیدہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے ومن نصر الا من عند اللہ، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز پر قادر صرف اللہ ہے تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اگر ہمارا عقیدہ ہے قبر والے مردے نہیں سنتے ہمارے پاس دلیل موجود ہے وما انت بمسمع من فی القبور، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اللہ کے نور سے جناب پیدا نہیں ہوئے تو ہمارے پاس دلیل ہے لم یلد ولم یولد، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ متاثر پیغمبر ہے ہمارے پاس دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اگر ہمارے پاس عقیدہ ہے تقلید کے رد کا تو ہمارے پاس دلیل موجود ہے، اگر بزرگوں کے وہ اقوال وہ اگر چھوڑتے ہیں ہم حدیث کے مقابلے میں ہمارے پاس دلیل موجود ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آگے پڑھیے، اگر ہمارا عقیدہ ہے نماز محمدی پڑھنے کا تو دلیل ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر ہماری عقیدہ ہے کہ جناب آپ نے ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں، اگر ہمارا یہ طریقہ ہے تو ہمارے پاس حدیث صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے تھے، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ نماز شروع کرتے ہوئے رکوع چاہتے سر اٹھاتے رفع دین کرنا چاہیے تو ہم بغیر دلیل کے تو نہیں بیٹھے، ہمارے پاس 400 سے زائد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے رکوع چاہتے سر اٹھاتے رفع دین فرمایا کرتے تھے، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب فاتحہ خلف الامام پڑھنا ضروری ہے فرض ہے، ہمارے پاس حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، کہ جناب کتاب القراءۃ البیہقی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اگر ہم تورک کرتے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود ہے، جلسہ استراحت بیٹھتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، تکبیر تحریمہ جناب تکبیر قاری تکبیر کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، دوہری اذان کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث موجود ہے، 8 تراویح پڑھتے ہیں ہمارے پاس حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے۔ میرا دعویٰ ہے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے اپنے امیر محترم اور قائدین اعظام علماء کرام کی موجودگی میں کہتا ہوں رب اکبر کی قسم ہے اہل حدیث کے ہر عقیدے ہر عمل پر یا رب کے قرآن سے دلیل موجود ہے یا میرے پیغمبر کی حدیث سے دلیل موجود ہے۔